جو دکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ جنگل کی زندگی ایپیسوڈ 5۔ ایک رات جنگل میں عجیب سی آواز گونج رہی تھی۔ پھس۔ پیڑ ہلنے لگے، ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ صبح سب نے دیکھا زمین پر سانپ کے بڑے بڑے نشان نظر آ رہے تھے۔ سب دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے اور بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ اتنے میں مٹھو بھی اڑتا ہوا آیا اور اس نے سب کو بتایا کہ جنگل میں ایک موٹا کالا سانپ آ گیا ہے اور اس سے جنگل کے تمام جانوروں کو خطرہ ہے۔ چنٹو کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ بھولو بولا، یہ کوئی عام سانپ نہیں ہے۔ اگلی رات وہ آواز پھر سے انہیں آئی، لیکن اس مرتبہ وہ آواز بہت قریب سے محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح انہوں نے دیکھا کہ زمین پر سانپ کے بڑے بڑے نشان موجود تھے۔ بھولو، شیرو اور چنٹو بہت گھبرا گئے اور سوچا کہ یہ سانپ کہیں جنگل کے جانوروں کے لیے خطرہ نہ بن کر آیا ہو۔ اس پر شیرو نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، چلو میرے ساتھ چلتے ہیں اور اس سانپ سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیوں آیا ہے۔ چنٹو بہت گھبرایا ہوا تھا کہ اگر ہم ادھر گئے تو اس نے ہو سکتا ہے وہ ہمیں بھی ڈس لے، لیکن بھولو بھالو نے بولا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم مل کر جائیں گے۔ جب وہ اس کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت بڑا اور خوفناک سانپ تھا جو کہ بہت زہریلا تھا۔ شیرو نے سانپ کو بولا کہ ہمارا مٹھو غائب ہے، کہیں تم نے اس کو نگل تو نہیں لیا؟ لیکن اس سانپ نے کہا کہ میں نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر شیرو اور چنٹو انہوں نے دیکھا کہ مٹھو درخت کے ساتھ جالے میں لٹک رہا ہے۔ وہ کسی شکاری نے جال بچھایا ہوا تھا جس میں چنٹو آ گیا۔ چنٹو نے انہیں آواز لگائی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، کسی نے مجھے پکڑ رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی سانپ درخت پر چڑھ گیا اور اس نے اپنے دانتوں کے ساتھ اس جال کو کاٹ دیا، جس سے چنٹو آزاد ہو گیا۔ اس پر سانپ کو بہت خوشی ہوئی کہ یہ جنگل کے تمام جانور مجھ پر الزام لگا رہے تھے۔ سانپ بھولو بھالو، چنٹو اور شیرو کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ میں دکھنے میں خوفناک ضرور ہوں، لیکن میں خطرناک نہیں ہوں، میں تم جانوروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس پر تمام جانور بہت خوش ہو گئے اور انہیں اس بات پر یقین آ گیا کہ جو دکھتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا، اور سب خوشی سے جھومنے لگے۔